ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. محترم بھائیوں، ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو یہ بتلایا تھا کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں، مولوی مبشر صاحب، یہ ہمارے پرسنل میں 20 ستمبر کو آئے ہمارے ان باکس میں، اور انہوں نے دو موضوعات کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ایک لحاظ سے چیلنج دیا. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ڈینگیں ماری آپ کہہ لیں، اور یہ کہا کہ یہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے. ان میں سے ایک موضوع تھا کہ 1953 کے جو فسادات ہوئے تھے پنجاب پاکستان میں، ان میں کتنے افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں ثابت کیا تھا کہ یہ بالکل صریح جھوٹ ہے کہ 10,000 افراد اس میں جاں بحق ہوئے تھے. اصل تعداد 20-30 کے قریب بنتی ہے. اور مولوی حضرات جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ محض اس لیے کہ لوگوں کو جذباتی کر سکیں. ایک اسی سے ملتا جلتا جو ٹاپک جو مولوی حضرات ختم نبوت کے بارے میں گفتگو کرنے والے مولوی حضرات وہ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسیلمہ کذاب کے اوپر فوج کشی کی. یہ جھوٹے طور پر یہ حضرات اس کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا چونکہ اس لیے فوج کشی کی تھی، اور اس لیے جھوٹے طور پر میرے بھائیوں یہ آپ کو ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا مسیلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو کہ صریح جھوٹ ہے. پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم مزید کچھ عرض کریں، ہم آپ کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ خود بھی ہمارے چینل ریئل اسلام کو یوٹیوب پر اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پر سبسکرائب کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی کہیں تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو بنائیں آپ لوگوں تک یہ علمی خزانہ پہنچ جائیں. تو چلتے ہیں دوستوں آج کے موضوع کی طرف. جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ مولوی حضرات اب اپنے جو غیر احمدی دوست ہیں ان کو جذباتی کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ دیکھیں، یہ ایک جنگ جو لندن سے روزنامہ جنگ شائع ہوتا ہے، اس میں 8 ستمبر میں ایک کالم شائع ہوا جس میں اسی بات کو دہرایا گیا. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے کچھ ہی عرصہ بعد مسیلمہ کذاب نے اس شناخت کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اور یہ صرف یہی مولوی نہیں ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا، اور بھی یہ جو ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں مولوی حضرات. اور اس کے جواب میں ہم نے جو ہے ان مولوی صاحب کو یہ جب للکارا اور ان کو یہ کہا اور ان کو یہ بتلایا کہ جناب دراصل آپ غلط بات آپ بیان کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ لکھا، ہمارا یہ کالم جو تھا جنگ میں اس کے کچھ دن بعد لندن میں شائع ہوا، اور ہم نے یہ ان مولوی صاحب کو یہ کہا کہ ہم نہایت ہی ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں، سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ اگر دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی کر دیا تھا تو اور
خطبے جو نبوت کا جو مدعی ہے اس کو اس کا تیا پانچا کر دینا چاہیے، جس طرح کہ مولوی حضرات عوام کو گمراہ کرنے کے لیے غلط اسلامی تعلیم ان کو بتاتے ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مسلمہ کذاب کے خلاف اپنی زندگی میں کارروائی کی؟ یہی وجہ ہے، اس حقیقت کو چھپانے کے لیے مولوی حضرات یہ جھوٹ گھڑتے ہیں کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بہرحال تو دوستو، ہمارے اس بات کے جواب میں، اس حقیقت کے جواب میں، یہ مولوی صاحب اس بات کو کسی اور طرف ہی لے گئے، اور ان کو بھی یہ جرت نہ ہوئی کہ یہ کہہ سکیں کہ واقعی مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ہم نے ان کے اس کالم کے جواب میں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا، ایک اور کالم لکھا جو کہ جنگ لندن میں 20 ستمبر کو چھپا، اور اس میں بھی ہم نے اسی بات کو ان کے سامنے پیش کیا، اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ پروفیسر صاحب، کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی ہیں جن حدیث میں مسلمہ کذاب کے بارے میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مسلمہ کو کذاب قرار دیا۔ پیارے بھائیو، یہ آپ کو کالم ہم نے اس لیے دکھلایا کہ جس دن یہ ہمارا یہ کالم چھپا تو یہ مولوی صاحب جو ہیں، مولوی مبشر شاہ صاحب، جن کو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ان کو لاسانی سرکار جو ہے ان سے معافی مانگ کے پھر یہ صلح کر کے یہ دوبارہ آئے ہیں سوشل میڈیا پر، ورنہ ان پر پابندی لگ چکی تھی۔ تو بہرحال یہ مبشر شاہ صاحب ہمارے اس کالم لکھنے کے اوپر اور اس کالم کے سچ کے اوپر اس قدر ان کو جو ہے وہ غصہ آیا کہ یہ ہمارے ان باکس میں پہنچے اور انہوں نے یہ اس طرح کی باتیں کرنی شروع کی کہ یہ اس کا جواب دیں گے اور ویڈیو بنائیں گے اور میرا اس دعوے کو جھوٹا ہونا ثابت کریں گے اور جنگ کو بھی لکھیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن الحمدللہ ان کو ابھی تک یہ جرت نہیں ہوئی کہ یہ نہ یہ ویڈیو بنا سکے ہیں اب تک، اس بات کو 10 دن سے زیادہ ہونے والا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی اور بات کی ہے۔ کیوں؟ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ واقعی اگر یہ بات آگے چلائیں گے کہ مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا وفات کے بعد کیا تھا تو یہ جھوٹے پڑ جائیں گے۔ نہ صرف یہ جھوٹے پڑیں گے بلکہ وہ سارے مولوی حضرات جھوٹے پڑ جائیں گے جو کہ اس طرح کی جذباتی باتیں کر کے عوام کو گمراہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کے لیے گویا ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو کہ فوری طور پر اس کو ہلاک کرنے کے درپیش ہو جائے اور اس کے ماننے والوں کو ہلاک کرنا شروع کر دے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ ان لوگوں کے جذباتی کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہم آپ کو ان مولوی صاحب کی آڈیو سناتے ہیں جو کہ انہوں نے 20 ستمبر کو ہمارے ان باکس میں چھوڑی۔ جی جناب ڈاکٹر صاحب، آپ نے وہ اپنے کالم میں لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ جی سن لیا میرے دوستو، اتنے بڑے یہ عالم ہیں، مولوی ہیں، مفتی ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ مسلمہ کذاب نے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور ہم آپ کو بھی اس کے ثبوت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کہا کہ مسلمہ کذاب نے اسلامی حکومت سے بغاوت کی تھی، اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا تھا، اس کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے؟ اس پر میں نے ان کو یہ لکھا، کیا آپ کے خیال میں مسلمہ کذاب نے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا؟ جی یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے نا، جب آپ نے دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کی دلیل دیں۔ آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کیا ہے،
تو اس کا آپ جواب دے دیں, اس کی کوئی دلیل دے دیں, بات ختم ہو جاتی ہے. اور میں ویڈیو کے اندر اس آڈیو کو بھی لے آؤں گا, اور یہ جو ابھی کنورزیشن ہوگی اس کو بھی میں لے آؤں گا بیچ میں. بہرحال میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کے نزدیک مسیلمہ کذاب نے کب دعویٰ نبوت کیا, اس کے اوپر یہ فرمانے لگے. جی وہ جواب دعویٰ تو ہم اپنی ویڈیو کے اندر بیان کر دیں گے. آپ کے پاس اگر جواب نہیں ہے, یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, تو وہ ویڈیو کے اندر آ جائے گا. جی تو پیارے دوستو, اس پر ہم نے ان کو کہا کہ اچھا تو گویا آپ کو یہی نہیں پتا کہ مسلمہ نے دعویٰ نبوت کب کیا تھا. اس پر یہ فرمانے لگے, جی ڈاکٹر یحییٰ صاحب, یہ تو میں اپنی ویڈیو کے اندر بتا دوں گا کہ مجھے معلوم ہے کہ نہیں ہے, وہ میں سب دلائل بھی دوں گا انشاءاللہ. بہرحال آپ کا جو جھوٹ ہے, کذب بیانی ہے, دجل اور فریب ہے, وہ تو منظر عام پہ آ گیا نا کہ آپ کے پاس کوئی جواب ہے نہیں, اور بے تکا قسم کا آپ نے آرٹیکل لکھا ہے. اور یہ والی چیز ہم جو ہے نا وہ جنگ اخبار کو بھی پہنچائیں گے کہ آپ کس قسم کے فراڈیے ہیں, ایک نمبر کے. چونکہ مرزا قادیانی. جی ناظرین, تو یہ اس کے بعد اے یوزول ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بد کلامی کرنے لگے ہیں. اس آڈیو کو میں نہیں آپ پہ سناؤں گا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کس طرح بڑے بڑے دعوی انہوں نے کیے, کہتے ہیں جنگ اخبار کو بتلائیں گے اور یہ ویڈیو بنائیں گے, اور آج تک ان کو جرت نہیں ہوئی کہ اس موضوع پر ویڈیو بنا کر ہمارے اس دعوے کو غلط ثابت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور کذب بیانی دراصل یہ لوگ خود کرتے ہیں. بہرحال اس کے بعد ہم نے ان کو یہ آڈیو بھیجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولوی مبشر شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ میرے پاس اس چیز کا جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے کہ مسیلمہ کذاب نے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. میں نے کب کہا ہے جناب؟ میں نے تو آپ کو یہ کاؤنٹر کوشچن کیا کہ آپ اگر میری بات نہیں مانتے تو آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کب دعویٰ کیا. آپ کو جرت ہی نہیں ہوئی بتانے کی کہ کب دعویٰ کیا. آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں تو میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میرے بھائی, میں آپ کا ملازم تو نہیں ہوں کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں. آپ نے بھی تو میرے سوالوں کا جواب دینا ہے نا. آپ اگر ویڈیو میں آپ نے خود بتانا ہے لوگوں کو, تو پھر میرے سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اس لیے آپ کے پاس اگر آپ کو اتنا ہی نہیں پتا, مولوی ہو کے اتنے بڑے, کہ مسیلمہ کذاب نے کب دعویٰ نبوت کیا تھا, تو لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو یہ کہہ کہ کیوں گمراہ کرتے ہیں کہ جناب مسیلمہ کذاب کے اوپر جو فوج کشی کی گئی, لشکر کشی کی گئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مسیلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دعویٰ نبوت کر دیا تھا, اور کر دیا تھا, یہ حقیقت ہے کہ اس نے کر دیا تھا, تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے مولوی مبشر شاہ صاحب کہ آپ جو لوگوں کو اتنا زیادہ اکساتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ جو کرے اس کو یہ کر دو وہ کر دو, تو کیا ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اوپر شریعت نازل ہوئی, کیا ان کو علم نہیں تھا؟ آپ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف کیوں لشکر کشی کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے. آپ کو تو یہی نہیں پتا ہوگا کہ مسیلمہ کو کذاب پہلی دفعہ کہا کس نے تھا؟ محترم مولوی صاحب, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مسیلمہ کو کذاب. اسی لیے ہم آٹومیٹکلی بول دیتے ہیں مسیلمہ کذاب, سب کے منہ پہ چڑھا ہوا ہے. اسود انسی کے بارے میں ہم بالکل یوں نہیں کہتے, لیکن مسیلمہ کے بارے میں ہم کہتے ہی ہیں مسیلمہ کذاب. کیوں؟ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کذاب قرار دیا تھا. ٹھیک ہے جی, اپنا علم بڑھائیں. جی تو دوستو, اس کے بعد انہوں نے مزید اصرار کیا, کہتے ہیں حوالہ دے دیں دعویٰ فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی, اور پھر یہ آڈیو بھیجی.
جی ڈاکٹر صاحب میں نے جو ویڈیو بنانی ہے میں نے اسی چیز کے اوپر تو بنانی ہے کہ اصل حوالے دینے کے لیے، تو یہاں حوالے میں اگر دے دوں گا تو پھر تو وہ ویڈیو کا فائدہ کچھ نہ ہوگا، تو ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور آپ کو پہنچا دی جائے گی۔ یہ مولوی صاحب جو ہیں ان کا یہ دعویٰ ہی رہا، نہ انہوں نے ویڈیو بنائی، نہ انہوں نے ہمیں کوئی حوالہ بھیجا، لیکن ہم پیارے دوستو آپ کو اور ان مولوی صاحب کو بھی 2 عدد ثبوت پیش کیے دیتے ہیں جو کہ کافی و شافی اس بات کا کے لیے ثبوت کے طور پر ہونے چاہیے کہ واقعی مسلمہ کذاب نے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دعوی نبوت کیا تھا۔ جی پیارے بھائیو، پہلا ثبوت مبلغ اسلام مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب، سنیں کیا فرماتے ہیں۔ 2 اشخاص نے حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا، ایک اسود انسی نے اور ایک مسلمہ کذاب نے۔ جی مولوی مبشر صاحب یہ دوبارہ سن لیں، یہ آپ کے مولوی صاحب ہیں، مجاہد ختم نبوت ہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں۔ 2 اشخاص نے حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا، ایک اسود انسی نے اور ایک مسلمہ کذاب نے۔ پیارے بھائیو، وہ تھا تقریری ثبوت، اب یہ دیکھیں یہ ہے تحریری ثبوت۔ سیرت ابن ہشام حصہ 100، ٹھیک ہے جی، اس میں باقاعدہ ہیڈنگ دی گئی ہے مسلمہ کذاب کا حضور کی خدمت میں خط بھیجنا اور حضور کا جواب، اور یہ لکھا ہے مسلمہ نے اس مضمون کا خط حضور کو بھیجا، یہ نامہ ہے مسلمہ رسول خدا کی طرف سے۔ یہ دیکھیں میرے پیارے غیر احمدی بھائیوں، جو یہ لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ گویا مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، محترم ہزاروی صاحب آپ بھی دیکھ لیں کیا لکھا ہے، مسلمہ رسول خدا کی طرف سے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا باقاعدہ پھر جواب بھی گیا ہے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا یہ نامہ ہے محمد رسول خدا کی طرف سے مسلمہ کذاب کو، اور یہ جو خاکسار نے عرض کیا تھا، دراصل ہم مسلمان جو ہیں جو خود بخود کہہ دیتے ہیں مسلمہ کذاب، اس میں اس بات کا بھی بہت بڑا دخل ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو مسلمہ کذاب جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ پھر میرے بھائیو اسی سیرت ابن ہشام اسی میں لکھا ہوا ہے دونوں کذابوں یعنی مسلمہ حنفی اور اسود انسی کا بیان۔ ابن اسحاق کہتے ہیں حضور کے زمانہ میں جن 2 شخصوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، ایک مسلمہ بن حبیب نے یمامہ میں بنی حنیفہ کے اندر، اور دوسرے اسود بن قاب انسی نے سنا یمن میں، ٹھیک ہے جی، یہ ایک اور ثبوت ہے، آپ سب دوست دیکھ لیں اور ان مولوی حضرات کی جہالت کے اوپر ماتم کریں۔ پھر مولوی مبشر شاہ صاحب آپ ثبوت مانگ رہے تھے، یہ ثبوت دیکھ لیں، اور ہمیں امید ہے کہ پھر آپ اتنی ویڈیو بناتے ہیں، ایک معذرت کی ویڈیو بھی بنا دیں کہ آپ سے واقعی آپ لا علم تھے اس بات پہ اور بڑے بڑے دعوی کر رہے تھے ہمارے پرسنل میں، لیکن آپ کی علمیت کا یہ حال ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتہ کہ مسلمہ کذاب نے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دعوی نبوت کر دیا تھا۔ پھر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خواب کا ذکر ہے، آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں، مجھ کو وہ برے معلوم ہوئے ہیں، میں نے ان پر پھونک ماری، وہ اڑ گئے، بس میں نے اس کی تعبیر یہ لی ہے کہ اس سے یہ دونوں کذاب مراد ہیں، ایک یمن والا اور دوسرا یمامہ والا۔ تو یہ دیکھیں یہ جو اوپر جس طرح درج تھا، مسلمہ نے کہاں پہ جو ہے وہ یمامہ میں دعویٰ کیا تھا اور اسود انسی نے یمن میں۔ تو پیارے بھائیو یہ 2 ثبوت ہم نے آپ کو دکھلائے جن سے یہ بات خوب کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ جو مولوی حضرات ہیں جو یہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں اور گویا اس طرح کا تاثر دیتے ہیں
کہ جو مسلمہ کذاب ہے اس نے نبوت کا دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کیا تھا، یہ سری جھوٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ مولوی حضرات کا یہ تاثر کہ گویا اسلام میں یہ فرض ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو پوری جو امت مسلمہ جو ہے وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جائے اور ان کا تیا پانچا کر دے، یہ صریح غلط ہے، یہ غیر اسلامی ہے، غیر قرآنی ہے۔ کیوں؟ اگر یہ بات درست ہوتی میرے بھائیوں تو جس ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی، اسلام جن کو سمجھایا گیا، جن کو بتلایا گیا، ان کی بھی یہ سنت ہونی چاہیے تھی کہ جیسے ہی ان دونوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اسلامی لشکر ان دونوں کے اوپر چڑھ دوڑتے اور ان کا تیا پانچا کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل صرف جو نبوت کا دعویٰ تھا اس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر حملے نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان لوگوں نے جو بغاوت کی، اس بغاوت کے نتیجہ میں یہ حقدار ٹھہرے، جس طرح کہ ہر باغی اس چیز کا حقدار ٹھہرتا ہے کہ پھر جو اس وقت کی حکومت ہے وہ اس کو سزا دے۔ تو یہ دراصل ان لوگوں کا جرم تھا جس کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی، اور اسلامی لشکر ان کی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے جن حرکات کرنے میں ان لوگوں نے پہل کی، انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے، انہوں نے جو ان کے علاقے میں جو ان کے قبائل کے ارد گرد مسلمان تھے یا ان کے ساتھ رہتے تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا اور ان کو اپنا جو جبر ہے اس کا نشانہ بنایا۔ اور ہم اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کو ختم کریں، ہم انہی مولوی صاحب کی زبان سے یہ بھی آپ کا یہ ایک اقرار سنا دیتے ہیں کہ واقعی ان لوگوں نے جو اس وقت کی مسلمان جو ہمارے تھے ان کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے تھے، اور یہی وجہ بنی کہ اسلامی لشکر کو پھر حرکت میں آنا پڑا۔ تحفظ ختم نبوت کی پہلی قربانی حضرت حبیب بن زید انصاری نے دی۔ مسلمہ کذاب کے بندیوں نے پکڑ کے لے گئے اور مسلمہ کے پاس پیش کیا، تو اس نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر کہنے لگا مسلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں ہوں، یعنی ایسی بکواس میں سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہا مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں نہیں سنتا۔ پھر پاؤں کاٹ دی۔ پھر کہا کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے کہا میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ دوسرا پاؤں کاٹ دیا۔ اس طرح ایک ایک عضو بدن کاٹتا رہا، لیکن حضرت حبیب بن زید انصاری کہتے رہے کہ میں تیری جھوٹی نبوت کا کبھی بھی قرار نہیں کر سکتا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن حضور کی ختم نبوت کی حفاظت فرمائی۔ جی پیارے دوستو، آپ نے سنا مسلمہ کذاب اور اس کے جو دوسرے جو اس وقت کے جھوٹے مدعیان نبوت تھے، ان کا دراصل یہ وہ قصور تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے کیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس وقت کی جو مسلمان حکومت تھی، جو مسلمان خلافت تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے خلاف بغاوت کی، بلکہ اپنے جو ارد گرد مسلمان رہتے تھے، جو صحابہ رہتے تھے، ان کے اوپر اس طرح کے ظلم اور بربریت کے سلوک ان مسلمانوں کے ساتھ کرنے شروع کیے تھے میرے بھائیوں۔ اور یہی وجہ ہے، یہ اگر وہ دور نہ بھی ہوتا تو آج کل بھی اگر ایک حکومت کے ہوتے ہوئے اس کے شہریوں کے اوپر کوئی بھی ظلم اگر اس طرح سے کرنا شروع کر دے تو یہ اس حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہری کی حفاظت کرے، اور یہی حضرت ابوبکر اور صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کیا الحمدللہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو الحمدللہ ثبوت دیے
کہ یہ جو نام نہاد مجاہدین ختم نبوت ہیں، یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ گویا مسیلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ سری جھوٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کے اوپر عوام کا یہ حق ہے کہ ان کے اوپر چر دوڑیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ بالکل غیر اسلامی غیر قرآنی ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی اس فعل کے خلاف ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے علم کا اضافے کا باعث ہوئی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو سے اجازت لیں، ہم مولوی مبشر شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب، آپ نے جو دعوے کیے تھے ہمارے ان باکس میں، اگر آپ میں جرت ہے تو ویڈیو بنائیں اور اپنے دعوے کو سچا ثابت کریں، ورنہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ دراصل جو کذب بیانی کر رہا ہے اور جو جھوٹ بول رہا ہے عوام الناس کے سامنے، وہ خاکسار نہیں بلکہ آپ اور آپ جیسے مولوی حضرات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔